آج ایک سوال کا میں نے جواب دیا ہے، بہت پوچھا جا رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے ایک تو یہ کچھ اسکالرشپ جو وظیفے شروع کیے ہیں تنخواہیں اماموں کے لیے، اور دوسرا کچھ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مسجد کے امام کو لکھا لکھایا خطبہ دیا جائے گا، وہ پڑھے گا. یہ سنی ہوگی آپ لوگوں نے. یہ مہم بھی حکومت کے پنجاب میں چل رہی ہے کہ ائمہ کرام کو نا جو مذہبی وزارت ہے اس کی طرف سے خطبہ دیا جائے گا، جیسے سعودی عرب میں UAE میں ہوتا ہے. تو اس میں دونوں چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. جہاں تک پہلی بات ہے کہ اماموں کو حکومت پنجاب وہ دے رہی ہے، کچھ پیسے دے رہی ہے، اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ خرید رہی ہے اماموں کو، پھر امام کو اپنی مرضی سے چلائے گی، ہم ٹکیں گے نہیں. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہمیں تبصرہ کرنے کے بجائے جو مساجد کے ائمہ ہیں پنجاب کے مساجد جن کو دے رہی ہے وہ بات کریں تو وہ بات زیادہ ریلائبل ہے. وہ اگر خوش ہیں اس آفر پہ سبحان اللہ، اور اگر وہ کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح سے تم ہم کو خرید لو گے، تو پھر ہمیں، کیونکہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ گھر کے راز زیادہ جانتا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت مجھے اگر کوئی تنخواہ دے رہی ہو کہ آپ الفلاحیہ مسجد کے امام ہو، 50,000 روپے ہر مہینے مفتی صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی. کسی بھی اچھی گورنمنٹ نہیں ہے 50,000 روپے دے، مثال اچھی نہیں دے. تو اب لوگ کچھ کہنا شروع کر دیں کہ حکومت مفتی صاحب کو خرید رہی ہے، یا کوئی کہے نہیں خرید نہیں رہی، اچھا اقدام کر رہی ہے. تو بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ آپ اس پیشکش پہ راضی ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بک جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آئے تو میں 4 شادیوں پہ بات نہیں کر پاؤں گا، میں عدالتی خلا کے خلاف تقریر نہیں کر پاؤں گا. یہ جو ابھی لاہور کی جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈانٹ بھی دیا شوہر نے بیوی کو، تو اس پہ عورت کو تنسیخ نکاح کا حق ہے، میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاؤں گا، تو میرا یہ احتجاج بالکل درست ہوگا. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں پھر بھی آزاد ہوں، میں جو حق کی بات ہے وہ کروں گا، تو پھر کسی اور کو اس پہ اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی کی روزی پہ لاٹھی نہیں مارنی چاہیے. تو اس لیے ہم خود سے تبصرے کرنے کے بجائے یہ فیصلہ ہم کس پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ پنجاب کی مساجد کے اماموں پر، کہ امام لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں. ہاں 2-4 امام کی بات نہیں ہے، میجورٹی خوش ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چلو آپ لوگوں نے امام کا خیال کیا. اور اگر میجورٹی کہہ رہی ہے ہمیں خریدا جا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو جب تک مساجد کے ائمہ کی طرف سے کوئی پراپر بیان نہیں آ جاتا ہمیں اس پہ خاموش رہنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اکثر مساجد کے ائمہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حکومت سے آفر چاہیے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس پہ کیا خیال ہے؟ پھر کسی کی روزی پہ ہمیں لات نہیں مارنی چاہیے. اس میں سیاسی لیڈروں کے بجائے نا ان کی اپنی رائے کا اعتبار ہے. سیاسی لیڈروں کی رائے بھی صحیح غلط ہو سکتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں اس کے جو اہل ہے رائے دینے کے، وہ اصل میں اہل کون ہے؟ پنجاب کی مساجد کے ائمہ ہیں. وہ اگر خوش ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. یا تو مسجد کمیٹی والے اتنی تنخواہیں دیں نا پھر ان کو بھر بھر کے کہ ان کو گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہ رہے. کمیٹی نے بھی نہ چھوڑ کے ان کو خون سارا نہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے ان کا، اور اب گورنمنٹ بھی کوئی آفر دے رہی ہے تو وہ بھی نہ دیں اس کو، تو یہ تو بیچاروں پہ ظلم ہے. اس لیے اماموں پہ چھوڑ دینا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اگر یہ میرا کلپ وائرل ہو جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا، حکومتی جو اہلکار ہیں انہوں نے بھی بتایا، جو اسمبلیوں میں انہوں نے بھی بتایا، جماعت اسلامی والوں سے بھی میرے خبر رابطہ، انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ لوگ کی کلپ ہوتے ہیں نا وائرل ہوتے ہیں، یہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. یعنی اس کو باقاعدہ سنا جاتا ہے اور ان پہ اثر بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا. ابھی دیکھو عدالتی خلا کے خلاف الحمدللہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، وکلا بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ. تو یہ ہلکی بات نہیں ہوتی ہے، شام کا میں دیکھ نہیں رہے ہوتے بیٹھ کے تبصرہ، اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے سوسائٹی پہ اس کا اثر ہوگا اور حکومتی ایوانوں میں بھی اس کا اثر ہوگا. یہ جو گورنمنٹ جو پلان بنانے جا رہی ہے کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ امام کو جمعے کے خطبے میں کیا تقریر کرنی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ حکومت سعودی عرب کے اور دبئی کے اور عرب ممالک کے جو ائمہ کرام ہیں وہ پورا لکھا لکھایا خطبہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو ہم بھی یہاں ایسا کریں. دیکھو اس میں اعتدال کی بات کیا ہے؟ بالکل جو اعتدال کی بات تو یہ کہ نہ تو اماموں کو بالکل آزاد چھوڑا جائے، کیونکہ اس سے جو فرقہ پھیلی ہے، دہشت گردی بھی پھیلتی ہے، فرقہ واریت بھی پھیلتی ہے، قتل و غارت بھی
پڑوس میں آپ کو پتا ہے کہ مسجد کا امام ہے, کئی جمعے مسلسل میرے قتل کے فتوے دیتا رہا ہے, پمفلیٹ بانٹتا رہا ہے. میں نے تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی, ورنہ اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ شاید میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرواؤں گا, نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہے. میرے اپنے قرضے لے کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں, وہ نہیں میں لے سکا, چھڑوا سکا, کیونکہ بھاگے ہوئے ہیں نا وہ. میرے اگر اتنے اچھے تعلقات یا میں درباری سرکاری ملا ہوتا نا تو بہت سارے کام میرے نمٹ گئے ہوتے جو کہ نہیں ہوئے. ابھی کبھی خوشبو لگا کے اکیلے آؤ گے تو بتاؤں گا. تو میرے پاس میرے شاگرد ہی اتنے ہیں الحمدللہ کہ اس کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے میں نے تو اپنے شاگردوں کو روکا ہوا ہے. بعض شاگردوں نے کہا آپ صرف اشارہ کرو, بندہ غائب کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام. کیونکہ یہ ادھر قریب میں ہے, مفتی منیب کہلاتا ہے, وہ عامل ہے, عورتوں کے بنیان سن کے بتاتا ہے کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل. لوگ مجھے کہیں گے بد اخلاق ہو. ایک آدمی کنٹینیوسلی مجھے واجب القتل قرار دے رہا ہے, کنٹینیوسلی, کوئی روکنے والا نہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ حال ہے اس ملک میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ قانون ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ وہ کہتا نا کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے الٹا کر کے چترول لگانے تھے کہ ہمارا بندہ ہے تو اس کو واجب القتل کیسے کہہ رہے ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو اور آپ اس کو واجب القتل کہہ رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل میں بھیج دیا, ان کے لیے بندہ اٹھانا, اس کے اسکرو ٹائٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن وہ کنٹینیوسلی تقریریں کرتا جا رہا ہے. ہر جمعے میں میرا مطلب اس سے بہت محبت ہے, کہیں نہ کہیں سے میرا ذکر لے آئے. اور کیوں ہے؟ یہ قبضہ گروپ آدمی ہے, وہ اپنا مسجدوں میں جال بچھا رہا ہے, پورا دائیں بائیں سارے اپنے بندے بٹھا رہا ہے. اس کا قبضہ گروپ ہے. اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بناتا ہوں اور میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں. تو اس کا منجن ٹکنا بند ہو گیا, کیونکہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگا کے لوگوں کو الو بنا کے پیسے دینا. عاملوں کے خلاف تو میں بولتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو بنیان سونگنا بھی چھوڑ دیے, اتنا پیسہ تھا بنیان سونگنے کا. کوئی آدمی آتا تھا نا, میری بیوی پہ جن آیا ہوا ہے, بنیان لے آ, بنیان وے 4 آسیب آئے ہیں اس کے اوپر, 4 چڑیلیں آئی ہوئی ہیں. بھائی وہ بیچارے لوگ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں, لوگ بن جاتے ہیں. میں تو عاملوں کی بات لگاتا ہوں کہ یار تو واجب القتل مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جن چڑیل بھوت بھیج مجھے اٹھا کے لے جائے وہ, کہ مجھ پہ جادو کرنا, کیا خیال ہے؟ نادرا میں میری پوری ڈیٹیل ہے, تو نادرا والوں بلکہ جن کو بھیج, نادرا سے اس کے باپ کا نام اس کی ماں کا نام نکلوا کے لایا, جن جادو کرتا ہوں. کم بخت 2 سال سے تو میرے خلاف تقریریں کر رہا ہے. کوئی ایک چڑیل, کوئی ایک جن بھیج دینا, کوئی عملیات پلیتے کچھ تو کر. ان دلوں میں تیل ہے ہی نہیں. میں اتنا نہیں ہوں, میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں, یہ 10-15 سال سے لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک دن بھی میں نے اس کے خلاف بیان نہیں کیا. میں نے جنرلی ہول سیل کے حساب سے سب عاملوں کے خلاف بیان کیے, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا بیچارے کو خارش ہوئی ہے. ہر جمعے میں مفتی طارق مسعود واجب القتل, اس کا خیال تھا کوئی بندہ اٹھے گا مفتی صاحب کو مار دے گا اور میں ہیرو بن جاؤں گا, پھر میں جنازے میں آؤں گا اس قاتل کے. میں نے جب یہ بیان کیا نا کہ فتویٰ دینے کے بجائے خود آ کے مارو نا, کم وقت تمہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے, تم سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے ہو, ان کے ذریعے بندے مرواتے ہو, پھر ان کو حکومت پھانسی پہ لٹکا دیتی ہے, ان کے جنازے میں آ کے ہیرو بن جاتے ہو. ہونا یہ چاہیے جنازہ تمہارا ہو, تم آؤ ہمیں مارنے کے لیے, ہم بھی مریں گے, ہمارے گارڈ تمہیں بھی ماریں گے, مقابلہ برابر کا ہوگا. تمہارے خیال میں ہم جہنم میں اور تم جنت میں جاؤ گے, تمہارے خیال میں. تو اس جنت میں تم جاؤ نا, تم اپنے مریدوں کو کیوں ورگلا رہے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سارے ہیرو بنے ہوئے, تو جاؤ اس کا سر لے کے آ جاؤ. تو جانا, تجھے کیوں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ تو خیر پہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, بات کیا کر رہا تھا؟ چٹی بنیان پہ آ گئی بات. ہاں, تو اب دیکھو یہ بھی تو بے لگام ہے نا, پمفلٹ بانٹ رہا ہے. اگر اماموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو بھی ملک میں بہت فساد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, جو اٹھاتا ہے منہ کے فائر, یہ اڑا دو, وہ کافر. مسجدوں میں محبتوں کے بجائے کیا پھیلائی جا رہی؟ نفرتیں. کسی مسجد میں چلے جاؤ, عجیب عجیب دیوبندی, وہ بریلوی, وہ اہل حدیث فرقوں کے نام لے لے کے ایک رد کرنا. پوری دنیا میں یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. جیسے ہی ملک سے باہر نکلو سکون مل جاتا ہے, آدمی لگتا ہے میں نے ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا مدنی مسجد میں بیان تھا, مجھے پتا چل گیا مکی مسجد میں ان کا بیان ہے. لڑکوں سے کہا چلو دین کی باتیں سننے کے لیے چلیں. میں نے کہا جب یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو سنو تو کچھ عجیب عجیب باتیں آ رہی ہوتی. میں نے کہا کبھی اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے چلیں. ہم چلے گئے.
تو مولانا عباد اللہ صاحب اللہ ان میں برکت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بچے میرا بیان نہیں سنتے، آپ کا سنتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بچے بھی میرا نہیں سنتے، آپ کا سنتے ہیں۔ مولویوں کے بچے اپنے بچے ابا کو لفٹ ہی نہیں کراتے، چلو اچھی بات ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے بچے ان کا بیان سن رہے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے، اور ان کے بچے جو میرا بیان سن رہے ہیں، میں نے کہا بہت خطرناک ٹریک کی طرف آپ کے بچے جا رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبے۔ میں نے کہا آپ کا بچہ بہت غلط ٹریک پہ چلا جائے گا اور یہ میرا بیان سنتا ہے۔ خیر میں نے کہا مجھے تو خوشی، آپ کا بیان سنے گا انسان کا بچہ بنے گا انشاءاللہ، لیکن میں نے کہا آپ کے بچے جو میرا بیان سن رہے ہیں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر تو اب اماموں کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے یہ بھی ٹھیک، لیکن اماموں کو اگر پرچے پکڑانا شروع کر دیے نا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ٹوٹل سرکاری پٹھو بن جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے یہ امام۔ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جو حکومت کہے گی، وہ ان کے بیان میں، جو بھی حکومت آئے گی اس کی تعریفوں کے پول باندھ، کوئی حق جو فیصلہ ہوگا عدالت کا صحیح ہو غلط ہو نہ، کیونکہ یہ تھوڑی کہ وزارت اوقاف آپ کو پرچہ لکھ کے دے گی کہ ہائی کورٹ کے جج نے جو یہ فیصلہ کیا غیر شرعی ہے، اس دفعہ جملے میں سے بیان کریں، نہ تو جملے میں بیان آئے گا کہ ہائی کورٹ کے جج نے جو غیر شرعی فیصلہ کیا ہے آپ نے اس کو مشرف کا اسلام کرنا ہے، اس فیصلے کو کیا بنا کے پیش کرنا ہے، مسلمان بنا کے پیش کرنا ہے۔ اتنی دین میں تحریف ہوگی، سعودی عرب میں تو بہت زیادہ سختی ہے، ایک حرف بھی آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تو اس سے دین کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان اس سے بچا ہوا ہے اب تک، کبھی آپ جاؤ پوری دنیا میں نا پاکستانی اسکالرس کو سنا جاتا ہے، مولانا طارق مل صاحب کو سنا جاتا ہے، ہمیں سنا جاتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں یار ہمیں کیوں سن رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں باقی کسی بھی ملک کا کوئی اسکالر کا جب بیان آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لکھ کے ان کو باقاعدہ رٹا لگا کے دیا گیا ہے کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا، تو یہ ہم بالکل کسی قیمت پہ یہ قبول نہیں کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ پنجاب یا کے پی کے کہیں بھی ائمہ کرام کو پرچے پکڑا دے کہ اس کے حساب سے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اعتدال کی بات یہ ہے، جیسے یورپ اور امریکہ میں وہاں بھی مذہبی اسکالر جاتے ہیں، ان کی طرف سے پرمیشن ہے آپ بیان کریں، لیکن چند پالیسیاں ان کی ہیں، کوئی نفرت انگیز بیان آپ نے نہیں کرنا، کوئی ایسا بیان کیا جس سے لڑائی جھگڑائی کا خطرہ ہوا تو وہ پکڑ لیتے ہیں امام۔ تو ملک میں قانون یہ بننا چاہیے کہ امام کی مرضی ہے، وہ جس چیز کو برحق سمجھتا ہے اس پر بیان کرے، نمبر 1 تہذیب کے دائرے میں، نمبر 2 کفر کا فتویٰ کسی پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، جس سے بہت نفرتیں پھیلتی ہیں، لڑائیاں پھیلتی ہیں، کسی کو واجب القتل یا واجب التعزیر قرار دینے کی اجازت بولو نہیں ہے، کسی امام نے کہا کہ یہ مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کی اجازت بولو نہیں، کسی امام نے، کسی مذہبی اسکالر نے کسی صحابی یا اہل بیت کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کی، اس کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے مسیحیوں پر رد کیا، بیان کیا کہ اسلام کی حقانیت ثابت کی، مگر مسیحیوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، ہندوؤں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی قانون سازی امریکہ، جاپان، UK میں پہلے سے ہوئی بھی ہے، تبھی ہم وہاں جاتے ہیں، اور میں اکیلا نہیں، بہت سارے مذہبی اسکالر جاتے ہیں، کھل کے تبلیغ کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ قانون سازی یہاں ہونی چاہیے، پرچے مت پکڑاؤ اماموں کو کہ یہ اس دفعہ زرداری کے فضائل بیان کرنے، اس دفعہ بلاول بھٹو کے فضائل آپ نے بیان کرنے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کرو آپ۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ہم یہ تھوڑی کہیں گے، ہم تو کہیں گے ماں باپ کے حقوق، یہ والے ماں باپ کے حقوق، بھائی وہ پھر باؤنڈ ہو جاتا ہے انسان، کھل کے بیان نہیں کر سکتا، امام کی جو صلاحیت ہے وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو موٹیویشن کی ایک پاور ہے، لوگوں کو عمل سے ابھارنے کی طاقت، وہ بالکل زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مذہب دفن ہو جائے گا۔ اور پھر آج حکومت تو زیادہ پابندی نہیں لگائے گی، اگلی حکومت آ کے اور جکڑے گی، اس سے اگلی حکومت آ کے اور کنٹرول کرے گی، رزلٹ یہی ہوگا 20-30 سال کے بعد جا کے جو باہر ملکوں میں ہوا ہے کہ امام کو بس حکومت نے جو کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا، دائیں بائیں بالکل نہیں جاتا، اس بیانات میں ان کی طاقت اور جان ختم ہو گئی۔ اس لیے ہم قطعاً اس قانون کو قبول نہیں کریں گے کہ اماموں کو پرچے پکڑائے جائیں، یہ بیان کرنا ہے آپ نے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اماموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، ہم کہتے ہیں کچھ ضابطے وضع کر دیے جائیں، یہ امام کی باؤنڈری ہے، آپ بیان کریں، آپ کی مرضی کا ٹاپک ہوگا، آپ نے قرآن و سنت کے حساب سے خود تیاری کرنی ہے، لیکن یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو آپ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مفتی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ہو، یہ باؤنڈری کراس کرے گا فوراً حکومت ایکشن لے گی، اور اس میں FIR کٹنے کا بھی انتظام نہ کیا جائے۔ جیسے سعودی عرب میں خفیہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
امام ذرا سا دائیں بائیں ہوا اسی کا کریس کر لیا. تو جو پولیس کی طرف سے کچھ لوگ ہر مسجد میں بیٹھے کہ اس باؤنڈری کو جس امام نے کراس کیا بیان ختم ہوتے ہی اس امام کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ ایک باؤنڈری ہے. تو اس سے امام ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل حکومت کا پابند بن جائے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بے لگام ہو جائے. تو کیا خیال ہے یہ سجیشن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ تجویز ہونی چاہیے, اس پر عمل لازمی ہونا چاہیے. باقی مفتی منیر صاحب ہے وہ بیچارہ اللہ اس کی روزی روٹی کے بیچارے کے بند ہو گئے. اچھا میرے بوئی آپ نے چشمہ لگانا پڑے گا میرے بوئی. بس یہ آخری سوال. میرے ابو کئی سالوں سے اچھا پروسٹیٹ کا شکار ہے. پھر ایک ویڈیو آپ نے جس سے آپ کسی رولان نامی گولی کے نام سے آپ نے اس کو بتایا. اور بھائی کوئی دوا شوا میرے مشورے پہ کھانے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی بیماری ہے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا, آپ نے پوچھنا ہے؟ اچھا ابھی میں نے دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ وقت پہلے نا پچھلے سال میرا بی پی تھوڑا سا نیچے کا ہائی رہنے لگا, نیند نہیں ہو رہی تھی میری. تو میں افریقہ گیا تو وہاں میں نے جب دیکھا میرا بی پی نیچے کا 100 ہو گیا ہے اور کھائے پیے جا رہے ہیں وہاں دعوتوں میں, کوئی ایکسرسائز نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے جا کے پارک کئی چکر لگائے, الحمدللہ بی پی نارمل. تو اب نارمل ہی چل رہا ہے الحمدللہ. اس وقت میرا بیان گیا تو کسی نے مجھے بتایا بھائی ہائی بی پی میں مفتی صاحب کسی کو ایکسرسائز کا مشورہ مت دیں. میں نے کہا یار میں بتاؤں گا یہ تو میرا پرسنل تجربہ تھا, ورنہ ڈاکٹر ہائی جب کسی کا بی پی ہوتا ہے تو جاگنگ اور یہ چیزوں سے منع کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے وہ تو ایک میں نے اپنا ایک پرسنل تجربہ شیئر کر دیا. ویسے نارملی ایکسرسائز کرنے سے بی پی نارمل رہتا ہے, لیکن اگر کسی کا بی پی بڑھا ہوا ہے, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, تو میرا بیان سن کے وہ جاگنگ نہ کرے, ڈاکٹر کے مشورے سے کرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تاکہ مرے تو کس کے کھاتے میں جائے؟ ڈاکٹر کے کھاتے. کیونکہ بعض دفعہ بی پی ہائی ہوتا ہے, آپ نے اگر بھاگیں گے تو خطرہ ہوتا ہے, اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے نارمل آدمی جب جاگنگ کرتا ہے تو ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, اس کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے. لیکن کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اور وہ میرا بیان سن کے دوڑنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جاگنگ سے ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ تو تھوڑا سا سانس پھولے گا اور مرے گا, ہارٹ اٹیک سے مرے گا. ہمارے ریلیٹیو اسی طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے, ایکسرسائز چھوڑ دی انہوں نے. آرمی میں تو جب تک تھے فٹ تھے, جب ریٹائر ہوئے تو ایکسرسائز چھوڑ دی. اب نتیجہ کیا نکلا, کئی سال تک جب ایکسرسائز نہیں ہوگی, چلنا پھرنا نہیں ہوگا, ایک دن 5ویں 6ٹھی منزل پر گئے ہیں وہ پانی کا کین لے کے, اور اوپر گئے, سانس پھولا ہے اور اسی وقت آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ ایک دم نہیں ایسے بھاگ دوڑ کرتے, وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے مرے, میرے مشورے پہ نہ مرے, میرے گلے پڑ جاؤ گے. میں نے کوئی دوا نہیں بتائی بھائی کسی بیماری کی, جا کے کس سے لو. ہاں حکیمی کچھ دوائیں میں بتاتا رہتا ہوں, وہ بڑی فائدے کی ہیں, وہ سب کھا سکتے ہیں. آپ کو کھا لیا کریں خمیرہ گاؤ زبان صبح ناشتے کے بعد, رات کو نہیں کھائیں, بلغم پیدا کرتی ہے رات کو بلغم. صبح ناشتے کے بعد کھائیں خمیرہ گاؤ زبان, دماغی طاقت کے لیے خاندانی چیز ہے. اس کو خدوس آتی ہے, جڑی بوٹی حکیموں کی بہت خاندانی چیز ہے. رات کو گرم پانی میں آدھا چمچہ گھول کے پی لیا آپ نے, اس سے سارا دماغ کا خناس سب کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. نہیں دماغ کی فاضل رطوبات نکال دیتی ہے. اسی طرح مربع آملہ ہے, آملے کا مربع صبح صبح نہار میں کھا لیا کرو, بال کالے رہیں گے جوان. میں نہیں کھاتا, مشورے دیتا ہوں. ایک حکیم کو میں نے بولا ہوا بنا دے یار, کیونکہ یہ 2 نمبر چیزیں بہت مل رہی ہوتی ہیں. بازار سے آملے کا مربع خریدو, شیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, وہ شیرہ پتہ نہیں کتنے کیکڑے مکھیاں چھپکلیوں میں وہ بنا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا ہوتا. میں جوڑیا بازار میں چلا گیا, تو میں جب ان کے اسٹور میں گیا ہوں نا, تو چوہے زیادہ کسٹمر تھے ان کی, آدھا تو چوہے کھا رہے تھے, وہ بچا ہوا ہے ہم لوگ. تو اس لیے کوئی میں تو یہ چیزیں کبھی بنوانی ہو تو کسی جاننے والے حکیم سے بنواؤ. اچھا اس میں چونکہ شیرے میں بنتا ہے تو شوگر کے مریضوں کو نقصان دیتا ہے وہ, تو اس حکیم کو بتا دو بھائی چینی کے بغیر کوئی شہد یا بغیر چینی کے آملے کا مربع کھایا کرو, بہت فائدہ مند چیز ہے. اس میں ڈاکٹر کے یا کسی حکیم کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سب حکیم خود ہی کہے گا کہ کھاؤ, یہ سب چیزیں کھانے کی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کھایا کرتے تھے, 99 سال رہتے. حکیموں کی عمریں پتہ ہے, میں نے دیکھے حکیم, ہوائی بات نہیں کر رہا, میں نے ڈاکٹر 60-70 سال سے اوپر کے نہیں دیکھے حکیم, میں نے بڈھے 99 سال کے بھی دیکھے اور کھڑے علاج کر رہے ہوتے ہیں. ایک حکیم تھا, میری والدہ لے جایا کرتی تھی, مجھے پیٹ بہت خراب رہتا تھا. وہ حکیم صاحب ماشاءاللہ 95-96 سال کے, اور بیٹھتے ہی نہیں تھے کرسی پہ, کھڑے نفس چیک کر رہے ہیں, کھڑے. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ جھلے بولتے کیا ہے, وہ کیا ہے, چھپ کے کیا کھا رہے ہوتے ہیں, آملے. خود اپنے نسخے نا چھپا کے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے رکھے ہوتے, شیئر بھی نہیں کرتے وہ نسخے.
ایسے حکیم ہیں جن کے پاس اتنی اچھی اچھی میڈیسن تھی، دوائیاں تھیں، انہوں نے نسخے بنائے لوگوں کی صحت کے لیے، دیے نہیں کسی کو، اور قبر میں اپنے ساتھ لے کے چلے۔ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ تو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ لیکن بات یہی ہے نا کہ کمپنیاں جب کوئی دوا ایجاد کرتی ہیں ان کو تو پیسہ مل جاتا ہے، حکیم جب کوئی چیز بنائے گا تو اس کو پتہ ہے میری محنت کا مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ پھر کنجوسی دکھاتا ہے۔ تو اس پہ حکومت کو کچھ قانون سازی کرنی چاہیے۔ خیر بہرحال تو حکیموں میں 2 نمبر بھی بہت ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو، ایسا نہ ہو میں حکیموں کی بات کر رہا ہوں تو تم بھی پہلے پروسیس چلے جاؤ تو بیڑا غرق ہو جائے تمہارا۔ تو خیر مربع آملہ کھانا ہے، صحیح ہے، اور کیا کھانا ہے؟ خدوس کھایا کرو، خمیرہ کھاؤ، زبان چھوڑ دیا کرو، اور بھی 4-5 چیزیں ہیں، لیکن میں کوئی حکیم نہیں ہوں۔ حضرت مسئلہ پوچھنے بیچارے کافی دیر سے بیٹھے، نہیں بہت لمبا